السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے میں نے شروع کیا ہے حنا فاخوری کی کتاب الادب العربی الجامع فی الادب العربی، الجامع فی تاریخ الادب العربی کا جو ماڈرن پارٹ ہے الادب الحدیث، اس کا انشاءاللہ میں روزانہ ایک لیکچر ریکارڈ کروں گا، بہت ہی اچھے انداز میں اور سہل انداز میں جو کچھ لکھا ہے اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، ان کے لیے بھی جو کسی کمپٹیٹو ایگزام کی تیاری کر رہے ہوں، ان کے لیے بھی جو الادب العربی الحدیث ماڈرن عربک کی تاریخ پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے یہ کتاب تاریخ الادب العربی الجامع فی تاریخ الادب العربی لحنا الفاخوری بہت ہی اچھی کتاب ہے، بہت شاندار کتاب ہے، کیونکہ انہوں نے بہت حد تک ساری چیزیں کور کرنے کی کوشش کی ہے حنا فاخوری نے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی زبان اتنی شاندار ہے، اتنی شاندار ہے، ایسا لگتا ہے ہم کوئی ادب کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تاریخ کی کتاب ہے لیکن محسوس ہوتا ہے کوئی ادب کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرکیف میں آپ کے سامنے پہلے عبارت رکھوں گا، اس کے بعد پھر میں یہ بتاؤں گا اس میں کیا ہے، اور آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں انشاءاللہ ایک دم بالتدریج آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے الادب العربی الحدیث کا ایک بیک گراؤنڈ حنا فاخوری نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ، وہ بیک گراؤنڈ یہ کہ الادب العربی الحدیث کب یہ وجود میں آیا، اور اس کا کیا کنیکشن ہے ماڈرن کلاسیکل عربک سے، تو یہ ایک انہوں نے بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حنا فاخوری نے الادب العربی الحدیث کے آنے کے، اس کے وجود میں آنے کے انہوں نے فیکٹرز اور وجوہات بیان کیے ہیں۔ تو چلیں ہم لوگ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ انہیار و ترقب، کہ کیسے الادب عربی ادب ایک بلندی پہ، عروج پہ عربی ادب تھا، پھر جو ہے کیسے گرنے لگا، ڈکلائن پھر اس کا کیسے ہوا، یہ چیزیں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس کا انہوں نے بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے۔ میں پہلے عبارت پڑھ لیتا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا المدنیات عند اور میں صرف ترجمہ کر دوں گا تو چیزیں ترجمے کی حد تک رہ جائے گی، بس میں عبارت پورا پڑھ کے میں ان کو سمجھا دوں گا، اس طرح کے بالکل ہی سلیس انداز میں۔ باقی ترجمہ کر دوں تو آپ ترجمے کی حد تک رہ جائیں گے، اسی میں گم ہو جائیں گے۔ المدنیات عند الشعوب اخذ وعطاء، اخذ ينمي وعطاء يحيي المواد او يزيد في الكميات والكيفيات، وطالما كان الشرق منبعا للعطاء ومبعثا للخير والضياء، بل كان منذ أقدم عصوره منبع الحضارات، ترعرع في كنفه الفكر الإنساني وتقلبت على جوانبه الشعوب تقصده من كل مكان غزاة فكر وغزاة بيان، ثم قلب له الدهر ظهر المجان عندما انطوت صفحة العهد العباسي واندفقت على البلاد العربية سيول من الأعاجم والأتراك وغيرهم من الشعوب التي لم تقم للمدنيات وزنا ولم تعرف لها قيمة، فدكت أركان البناء القائم وعفت على أثار الصروح الشاهقة، ونشرت القلق والاضطراب، وبعثت الفتن وروح الفوضى، فصدف الناس عن العلم والجهد العلمي، وصدف الناس عن الفن والتطلع إلى السماء، وراحوا يتقون ضربات الأيام ونوائب الحدثان، ويبثون ما في نفوسهم في عدم عامي أو ما يقترب من العامي، وهكذا
خبت جذوة العبقريات وخمدت نيران القلوب وراح الشرق في ظلمته الكالحة وفي فقره الفني يترقب يوما يبعث فيه حيا، وإذا بذلك اليوم يقترب، وإذا هناك يقظة عامة تعقبها نهضة مبارکہ۔ یہ جو پورا پیرا ہے نا، اس پیرا میں عربی ادب کیسے ڈیولپ کیا، اس کے وجہ کیا تھے، اس کے فیکٹرز کیا تھے، وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اچانک سا عربی ادب کیسے وہ پیچھے ہٹا، کیسے اس کے اندر ڈکلائن ہوا، اور کیسے اس کے اندر انہیار اور پسماندگی آ گئی، یہ بیان کیا ہے ان دو اس پیرا میں۔ پھر اچانک سا کیسے اس کے اندر اس پسماندگی کو دور کر کے ماڈرن عربک میں ایک نشأت ثانیہ ہوئی اس کی ایک طرح سے، تو وہ بیان کیا ہے۔ تو چلیے میں اس کو اچھے سے واضح کرتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے نا، عربی ادب جو عروج پہ تھا، عروج پہ کیوں تھا؟ وجہ یہ ہے کہ جو تہذیب اور تمدن اور ثقافت ہوتی ہے، یہ ثقافت ہی ایسی چیز ہے جو کسی بھی قوم، کسی بھی لٹریچر کو لے کر کے تہذیب و تمدن ثقافت آگے بڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مشرق اور شروع میں یہ اس کے اندر تہذیب و ثقافت ساری چیزیں تھیں، اور یہ ایک سرچشمہ تھا مشرق، پرانے زمانوں سے تہذیبوں کا، الگ الگ تہذیبوں کا اور ثقافت کا ایک سرچشمہ تھا۔ اسی وجہ سے شروع میں یہاں پہ عربی ادب میں، عربی لٹریچر میں بڑے بڑے کارنامے سامنے آئے اور ان کا بڑا روشن باب رہا۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ جب عصر عباسی کا زمانہ جو ہی ختم ہوا، تو عصر عباسی کے زمانے تک تو بہت عروج پہ تھا، لیکن عصر عباسی کا زمانہ جو ہی ختم ہوا تو عربی ادب کے اندر ایک پسماندگی آنے لگی۔ وجہ یہ ہے کہ عربی ادب میں ایک اجمیوں کا اور ترکیوں کا ایک سیلاب بالاخیز آ گیا عربی ادب میں، اور جس نے تہذیب و تمدن اور ثقافت کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ جب یہ اہمیت نہیں دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ علم سے اور علمی کاموں سے، ادب سے لوگ پیچھے ہٹنے لگے، لوگوں کی رغبت کم ہونے لگی۔ جب لوگوں کی رغبت کم ہونے لگی تو پھر کیا ہوا؟ پھر ان لوگوں پہ مصائب آنے لگے اور الگ الگ حادثات ہونے لگے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، جو کچھ بیان کرنا تھا، وہ ایک عامی لٹریچر میں بیان کرنے لگا۔ تو یہیں سے ہوا یہ ہے کہ جو اچھی اچھی چیزیں، انجازات عربی لٹریچر میں آئے تھے، وہ اس کی آگ ایک طرح سے کہیں کہ بجھ گئی، اور مشرق اور عربی لٹریچر وہ تاریکی کے دور میں چلا گیا۔ اب تاریخی کے دور میں چلا گیا تو اس کو انتظار تھا کہ پھر سے یہ زندہ ہو، اور پھر سے اس کے اندر بہترین ادب پارے اور بہترین شہ پارے وجود میں آئیں۔ تو پھر اچانک یہ ہوا کہ ماڈرن زمانے میں اس کے اندر ایک نشأت ثانیہ اور نہضہ آیا، ایک بیداری آئی، اور وہ بیداری کیوں کر آئی، کیسی آئی، آگے کے پیرا میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو چلیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ اندلعت الشرارة الأولى في الشرق عندما احتك بالغرب، فكانت شرارة اليقظة التي بدأت بطيئة والتي اتسعت شيئا فشيئا لتأخذ مداها الأرحب وتحقق النهضة الحقيقية. وإذا كان لبنان بسبب موقعه الجغرافي أكثر انفتاحا على الغرب، كان بسبب ذلك سباقا في التفاعل والحضارة الجديدة والسير في سبيل الخروج إلى عالم النور والرقي۔ اب یہ ہے کہ مشرق میں اور عربی ادب میں نہضہ کا، بیداری کی سب سے پہلی جو چنگاری اٹھی ہے، وہ چنگاری کیوں اٹھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرق کے لوگوں کا مغرب سے تعلق بنا، کمیونیکیشن شروع ہوا، تو وہیں سے جو ہے عربی لٹریچر میں مشرق میں بیداری کی
اور نہضہ کی ایک کی چنگاری اٹھی، اور یہ چنگاری پھر دھیرے دھیرے اتنی اٹھی کہ پھر جو ہے عربی لٹریچر میں اچھے ادبی نمونے سامنے آنے لگے۔ اب سوال یہ ہے کہ مشرق کا جو مغرب سے تعلق ہوا، اس میں سب سے پیش کون سا دیش تھا؟ تو اس میں لبنان جو ہے، لبنان میں سب سے پہلے اس بیداری کی لہر آئی۔ وجہ یہ ہے کہ لبنان کا جو جغرافیہ ہے وہ بہت ہی اس اپنے جغرافیہ کی وجہ سے، چونکہ اس میں سب سے پہلے یہ بیداری کی لہر آئی، اور اسی نے وہیں پہ سب سے پہلے ظلمت سے اور تاریکی سے نکل کر کے ایک علم و ادب کی روشنی کی طرف وہیں پر سب سے لوگ آئیں۔ پھر لبنان کے بعد پھر جو ہے چیزیں وہ دوسرے ملکوں میں آنے لگے۔ تو یہ ایک طرح سے پس منظر بیان کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عربی لٹریچر میں ماڈرن عربک کی ہسٹری اور جدید عربی ادب کے لیے جو کوشش ہوئی، جس کو کہا جاتا ہے نشأت، نہضہ، یہ کیسے ہوا اور پہلے اور کیوں کر ہوا، یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کمنٹ میں ضرور لکھیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، تاکہ میں اسی حساب سے اپنی پڑھانے کا میتھڈ چینج کر سکوں، اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو۔ باقی چیزیں اور بھی ہیں، میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے ویڈیوز ڈالوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔